اگر منصور ملنگی آج ہوتا نا تو کوک اسٹوڈیو روشن کر دیتا. ایسی ایسی فیوژنز کریٹ ہو رہی ہوتی، ایسی ایسے کمبینیشنز ہوتے. سر لیکن جو حال ہمارے لیجنڈز جو موجود ہیں ان کا ہو رہا ہے نا، کوئی بعید نہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا. نہیں اگر وہ گا رہا ہوتا. یہ جو موجود ہیں بیچارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری طرح ضد لگا کرنا کہ ہم نے یہ ایپس نہیں سیکھنی، ماڈرنائز نہیں کرنا اپنے آپ کو. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر اسمارٹ فونز نہ ہوتے تو میں کمپیوٹر فرینڈلی بھی نہ ہوتا. یہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ماڈرنائز کرنا چاہیے. ایک بہت قیمتی شخص جسے میں جانتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں، صرف اس لیے ضائع ہو گیا کہ جب کرنے کا ٹائم آیا، جب پیسے کمانے کا ٹائم آیا، اس وقت اس نے ریٹائرمنٹ لے لی. کیوں؟ وہ ماڈرن تھا ہی نہیں. مجھے کہا کرتے تھے نہیں میں نہیں ماڈرن ہونا. یاور حیات کوئی کام نہیں کیا انہوں نے ماں سوائے ایک آدھ اس دور میں. حالانکہ وہ کم از کم 20 بڑے ڈرامے اور کم از کم 4-5 بڑی فلمیں دے کے جاتے. جتنا بڑا نام تھا، جتنی ان کی کیپیسٹی تھی. اس لیے وہ اسٹیو کوی کا جو ہے 7 جو ان کی ہیبٹس ہیں اس میں ایک شارپن دا سو ہے. ایبسولوٹلی the saw should always be sharpened. ادروائز آپ ریڈنڈنٹ ہو جاتے ہیں، irrelevant ہو جاتے ہیں. گائک تو کافی سارے ہیں لیکن میں نے اکثر آپ کو سنا ہے منصور ملنگی صاحب کی کافی مداح سرائی کرتے ہیں. میں بہت ان کا فین، بلکہ خان گڑا دے بند وے خانہ کا تو میں عاشق ہوں. خان گڑا دے بند وے خانہ، واہ جی واہ. خان جڑا دے بند وے خانہ، میں ڈولے دی منگ وے خانہ، خان گڑا دے بند وے خانہ، خان گڑا. ماہی میرے دے ہاتھ وچ گھڑیاں اوکھیاں لائیاں، توڑ نہ چڑیاں میری نہ سکھ دیے ہنج وے خانہ. کیا لیرکس ہیں. اوہو میری نہ سکھ دی ہنج وے خانہ. ہنجو ہنج وے خانہ کہتے. یہ جو ڈراپس گرتے ہیں نا، ڈراپس نہیں کہتے، ٹیئرز کہتے ہیں. ٹیئرز کہتے ہیں. سدھا کیوں نہ آنسو کا آہو دسو پھر ڈراپس گرتے ہیں. یہ جو آنسو گرتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں ہنج وے خانہ. ویسے تو گلیٹر بھی کہتے ہیں. کس زبان میں؟ گلیٹر اور چیز ہوتی ہے، گلیر کہنا چاہ رہے ہو تم. آنکھ میں گلیر آ جاتی ہے جب پانی آتا ہے نا، تو یہ جو لائٹس ہمارے اوپر ہوتی ہیں ان کی وجہ سے گلیر آتی ہے. یہ پنڈ جنہوں دا ہدوانا پھٹیا پاگل ہی ہو گیا. اسے ہدوانے بڑے لگتے ڈابا ستے ہوندے. ایک دن 9-10 ہدوانے چل گئے نے. ہاں ہدوانا چل بھی جاتا ہے، پتہ نا آپ کو. فصلوں میں چلتے ہوئے کئی دفعہ ہدوانا چل جاتا ہے پھول پک جاتا ہے جی. اس لیے کہ بہت بڑا پیٹ بڑا بڑھتا چلا جاتا ہے اور حبس ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، اس میں دڑام کر کے پڑتا ہے. ایک دن 6-7 کٹھے چلے نا، سمجھا حملہ ہو گیا ہے. انہوں نے چھاتوں جھنڈا لا تھا. اور مینوں اج پتہ چلیا کہ ہدوانا پھٹدا بھی. ہدوانا بھی پھٹتا ہے اور ایک اور چیز پھٹتی ہے سر، وہ میں بتاؤں، مرا ہوا اونٹ. اونٹ وہ بھی پھٹتا ہے. وہ تو جب پھٹتا ہے تو جزیرہ نما عرب کانپ اٹھتا ہے کیونکہ وہ اتنا بڑا دھوش ہوتا ہے. دھماکہ ہوتا ہے. بوٹو وجدا ہونا کرنا جو ڈابا کالا. اچھا یہ شورا بھی کہتے ہیں پنجاب میں. شورا، کلمی شورا. یہ شورا عام طور پہ یہ جو سالٹ ہوتا ہے نا نکلتا ہے زمین کے اندر سے، ہاں جی، اس کو شورا کہتے ہیں. اور شوربے کو بھی شورا کہہ دیتے ہیں. کلر شور، کلر زمین، شور زدہ، کلر زدہ، تھور زدہ، رچڑ زمین، بنجر زمین. اپنے اکاڑے جو ایک محلہ بھی ہے وہ ایسے گل تو دیٹ از شورا کوٹھی. شورا کوٹھی کو اصل میں ڈاکٹر شورے کی وجہ سے شورا کہا. بڑا کمال کا کیریکٹر تھا، بڑا اچھا شاعر، بڑا اچھا پرفارمر تھا ڈاکٹر شورا. ہمارا تو ہمسایہ تھا لیکن بڑا ہی با کمال، نہایت انٹیلیجنٹ آدمی، انتہائی پڑھا لکھا. صحافی بھی تھی، وہ صحافی بھی تھا، اس دور کا پترکار تھا، بڑا کچھ تھا. میڈیکل ڈاکٹر تھے کیا؟ He was a homeopath doctor. اچھا بائی دا وے اب شورا کوٹھی کا نام چینج ہو چکا ہے. علی پور نا، لالا زار. لالا زار اور اس سے آگے علی پور، علی پور. محلہ علی پور. اب اس کو علی پور کہتے ہیں، علی پور کالونی. جی جی. بمبے پریس دی کوٹھی دیکھی تسی گجران والے؟ میں نے گجران والا ہی بمشکل
ऐसे ही बस गुजरते हुए देखा है एक आध दफा। ਰੁਕੋ ਕਿਸ ਦਿਨ ਭਾਣ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਲਵੋ तुम लेके जाओगे तो मैं रुकूंगा ना, ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ 10 ਮਿੰਟ जरूर आओ, मैं तो आना चाहता हूँ ਸਿਰਫ गुजरात। ਲੰਘਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਆ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੰਘ वो बम्बे प्रेस कह रहा था, मैंने कहा वो बम्बे ब्रास है। अब बम्बे ब्रास सेल्ट्राटोन बॉम्बे ब्रास, वहां पे बैंड होगा कोई, नहीं ये कोठी है उसका नाम है, बम्बे ब्रास वालों की। या फिर ब्रास का काम होता होगा। जी बिल्कुल। बॉम्बे ब्रास। ਬੜੀ ਕਦੀਮ ਉਹ ਗੁਜਰਾਲਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਐਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਚੌਂਕ 'ਚ नहीं, गुजरांवाला बनने से पहले नहीं होगा। ਨਹੀਂ मैं वैसे ही ऐसे तो जो माई गुजरां के वक्त का है ये। माई गुजरां बहुत 400 साल पुराना कैरेक्टर। गुजरात भी गुजरांवाला भी ये उसी की जागीर थी सारी। 2000 साल पुराना हैगा शायद 400-450 साल पुराना ये इलाका है। बहुत सारे 2-4 हजार साल पुराने भी होंगे करीब करीब शहर जो है। मसलन सबसे पुराना शहर तो बोसिफालिया है, फालिया। वालिया हाँ जी फालिया जो है वो 2500 साल पुराना है। क्या बात ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਫਾਲੀਆ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ अच्छा ये सिकंदर का घोड़ा था बोसिफालिया, बोसिफलस। ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ हाँ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ अगर दिमाग हो तो ਨਹੀਂ तुम ਵਾਕਈ इससे बेनियाज हो, तुम इससे यारी हो तुम इससे मुबर्रा हो। तुम इससे बरी जमा हो। ਇੰਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਰੋਜ਼। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲੇਟ ਲਿਆਂਦੀ, ਸੈਟਲਾਈਟ ਡਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਉਹ ਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ना करो यार, ਲੈ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ? यानी छोटी डिश। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਟਲਾਈਟ ਐਂਟੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। 3 ਘੰਟੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਮੁੱਛ ਖਾ ਗਿਆ तो यार प्लीज, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਬੁਰਗੀ ਲਾ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਥੋਂ ਲੈ ਲਾ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਪੜ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਭਾਣ ਨਾ क्यों भी तुमने किया था इस तरह? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਐਵੇਂ ਓਏ ਇਹ ਸਹੀ ਦੱਸੀਏ ਇਹ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਬਦਨਾਮ ਬੁਰਾ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਆਹੂ ਲਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਹੂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਹੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਲਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। अच्छा जी आगे ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ चलिए। 5 ਲੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਵਾਇਆ, फिर फिर ਉਹ ਖਾਦਾ ਪੂਰਾ 6 ਦਿਨ ਖਾਦਾ ਤੇ 12 ਦਿਨ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਦੇ ਭਾਈ ਪਾਵੇ और छितर मुर्ग क्या होता है? जिसको छितर मारते हैं। शुतर मुर्ग होता है शुतर। ऊड़ मगज मगज भी नहीं होता, मगज होता है। ਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਲ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਹੋ ਤੋਂ शुतर ऊंट, ਪੇਸ਼ ਹੈ ਉੱਪਰ। शुतर है, शुतर शुतर का मतलब है ऊंट। ऊंट। शुतरबान नहीं कभी सुना? शुतर बेमहार नहीं सुना? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो ये शुतर मुर्ग यानी ऐसा मुर्ग जो ऊंट नुमा है, जो ऊंट दिखाई देता है। ਉਤਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਤਰ ਸਵਾਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਸਰ ਜੀ? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच। ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਤਰ ਸਵਾਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾ। यानी इस टॉपिक पे भी गाना है। ਪਈ ਕੂੰਜ ਵਾਂਗੂ ਕੁਰਲਾਨੀਆਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਤਰ ਸਵਾਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾ। क्या कहने। सस्सी की स्टोरी में शुतर का तस्करा है। सहती का जो महबूब है वो मुराद बलोच, वो शुतर सवार था। फिर लैला, उसकी कहानियों में शुतर का तस्करा है। शुतर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा। बाहुबली एक अच्छी खुशगवार फिल्म थी और मैं नहीं मानता कि इसकी मकबूलियत किसी ख़ास मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तहत की गई थी। नो, आपका काम बोलता है। जब इसके क्लिप्स सोशल मीडिया पे आए, लीनियर टेलीविजन पे चले, लोग अंगुष्ठ बदंदा रह गए कि ये यहाँ का काम है। जो ही एडवांस बुकिंग हुई, 1 मिलियन बुकिंग्स पहले हल्ले में ही हो गई, हत्ता के बेशुमार वेबसाइट्स क्रैश कर गईं ओवर ट्रैफिकिंग की वजह ओवर ट्रैफिक की वजह से कि भाई हम ये बारे गरां उठा ही नहीं सकते। तो काम बोला ना, आपके छोटे छोटे क्लिप्स चले, वक्त डाल दिया। ऐसे ही जैसे 3 शॉट्स मैंने देखे थे मौला जट के, मैंने उसी वक्त कह दिया था कि ये फिल्म चलेगी नहीं, ये भागेगी। भले से वो 1500 साल ताबूत में पड़ी रही, लिटिगेशन का शिकार रही, नहायत बेतुका मौजू, नहायत गलत वेंचर, उसमें जौहरी गलती कि जितनी कास्ट है वो पंजाबी बोल रहे हैं और पंजाबी उन्हें बोलनी नहीं आती। मिसकास्ट
ٹوٹل مس کاسٹ. اور لیڈ جو ہے خاتون خاص طور پہ جو بڑی اہمیت کی حامل تھی وہ ٹوٹل مس کاسٹ کے باوجود وہ اپنی ماڈرنٹی کی وجہ سے وہ ٹیکنیک بھی شاندار ہے, ٹیکنالوجی بھی شاندار ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بڑے ڈائریکٹرز اس کی لائٹنگ کو سپر فلاپ قرار دیں گے. آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ اندھیرے میں بنی فلم, اندھیرے میں جی بلیک آؤٹ کی کیفیت میں بنی فلم ہے. اس کے باوجود ڈالبی اسٹیریو مذاق نہیں ہے. اور خاص طور پر جب ہمارے ہاں ماڈرن سنیماز آ چکے ہیں وہ تو مزہ آ گیا اس کا ساؤنڈ دیکھ کر, اس کا وی ایف ایکس دیکھ کے. اینڈ آف کورس باقی آرٹسٹ بھی اچھے تھے, کہانی کو اچھا ہینڈل کیا اس نے. اس فلم کا پارٹ 2 جو کہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے, اس پہ پھر کسی دن تباہ آزمائی کریں گے. اس کی سنیماٹوگرافی بھی بہت شاندار ہے, لیکن وہ زیادہ بلغاریہ میں ہوئی. سر بلغاریہ میں کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ ایسٹرن یورپ کا ایک دور افتادہ سا سستا سا ہر وقت اویلیبل سا ملک ہے. تو موسٹلی اس طرح کے کام ایسے ممالک میں ہوتے ہیں, اور برف ہر جگہ ایک جیسی ہے. ویسے سر جتنی بجٹ کی مووی ہے سستا کام کیا تو نہیں ہوگا انہوں نے؟ نہیں سستا دیکھیں نا, اگر آپ نے برفیں دکھانی ہیں جی تو آپ البرٹا کی برفیں دیکھ لیں جو کینیڈا میں ہے, جی اور وارسا کی برفیں دیکھ لیں جو پولینڈ میں ہے. کوئی فرق نہیں ہے, ویسی کی ویسی ہے. بہترین لینڈسکیپ ملتا ہے آپ کو, بہت شاندار لینڈسکیپ ملتا ہے, اور یہ بہت سستا ہے. यस جہاں پیسے بچتے ہوں جی جی ہاں ضرور بچانے چاہیے. ہمارے ہاں ٹریجڈی پتہ کیا ہے, کیا سب سے زیادہ پیسے بچائے جاتے ہیں ڈائریکٹر کے. سستا سا ڈائریکٹر پکڑو, حالانکہ سب سے زیادہ پیسے آپ کو ڈائریکٹر پہ خرچ کرنے چاہیے. سستا سا ماٹھا سا یتیم سا نہایت فقرا اور بے روزگار سا رائٹر پکڑو, وہ ڈائم ڈزن مل جاتے ہیں. جی یہ ایک بہت بڑی ریزن تھی ہماری فال کی. ہماری فلم بہترین تھی. آپ 70s 80s کی فلمیں دیکھیں, بہت لاجواب فلمیں تھیں. 50s کی فلمیں بہت اچھی تھیں. پنجابی فلمیں ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے. موسیقی بہترین, کہانیاں, ڈائلاگز ایک سے ایک بڑھ کے, پرفارمرز بھی اچھے تھے جیسے ادھر تھے اسی حساب. ہم نے تو سب کانٹیننٹ کے حساب سے دیکھنا ہے نا, وی ڈونٹ کمپیئر آور سیلوز ود ہالی ووڈ. تو وہ ٹھیک تھے, بہترین تھے, لیکن پھر روبہ زوال ایسے ہوئے کہ توبہ.